السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، خاص کر ہمارے بڑے بھائی جو ہے ڈاکٹر شجاع صغیر صاحب کا، کہ جنہوں نے موقع دیا کہ میں آج یہاں پہ آ کے آپ لوگوں کے سامنے کو دو لفظ بول سکوں۔ صحافت میری نظر میں ایک نہایت ہی معزز پیشہ ہے، اور یہ ریاست کے جو اہم ستون ہیں ان میں سے سب سے اہم ستون میری نظر میں ہے۔ اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو صحافی حضرات ہیں جن حالات میں وہ کام کر رہے ہیں وہ ایک جہاد ہے، کیونکہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل جو ہماری سرکمسٹانسز بنے ہوئے ہیں، جس طریقے سے مصائب کا شکار ہے ہمارا معاشرہ، ہر جگہ جو ہے جس طرح افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ایک یہ صحافی ہیں جو ہمیں معاشرے کا آئینہ دکھا رہے ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور جس نے جو ہے سچی لگن اور محنت کے ساتھ اس کو کیا ہے۔ میرا تعلق پاکستان فوج سے بھی رہا ہے، میرا ماضی جو ہے وہ میں پاکستان ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوں، اور جس طریقے سے ہم جنگ کے اندر دشمن سے جہاد کر رہے ہوتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قلم کا جہاد ہے یہ اس سے بڑا جہاد ہے، کیونکہ ہمارے سامنے جو ہے ایک دشمن سامنے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے بارڈر پہ، کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ دو بدو ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کلیئر کٹ ہوتا ہے، ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، دشمن ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ لیکن صحافی حضرات ایسے ہیں کہ یہ صحافت کا شعبہ ایسا ہے کہ جس میں ہمارے جو صحافی حضرات ہیں یہ بیچارے تگ و دو کر کے جو ہمارے معاشرے کی کالی بھیڑیں ہیں ان کو ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں، اور قلم کی اہمیت سے تا قیامت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے پہلے تو بحیثیت مسلمان یہ تمام لوگوں نے بھی ذکر بھی کیا ہے کہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس میں بھی اللہ رب العزت نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے علم اور قلم کی قسم کھائی ہے، تو قلم کی طاقت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہمارے لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ اب کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ دیکھیں کالی بھیڑیں تو ہر جگہ موجود ہیں، وہ کوئی بھی شعبہ ہے، ہمارا ہومیوپیتھی کا شعبہ ہو گیا،